الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کچھ عرض معروف سے قبل آئی ہم رب مل کر انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا ارواحنا فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کا درود پاک کا ہدیہ چکا بعضوں میں پڑھا اللہم صلی علی سیدنا مولانا احمد مادی الجد والکرم وآلہ الکرام اجبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج کا جو ہمارا عنوان اور ٹاپک ہے سیرت طیبہ کے تناظر میں احساس ذمہ داری. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات پیدا فرمائی اور اس کائنات میں انسانوں کو پیدا فرمایا اور انسانوں کو عقل و شعور آگاہی عطا فرمائی جس کے ذریعے انسان حق و باطل کے درمیان امتیاز کر سکتا ہے. عقل و شعور، دانش، آگاہی یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے انسان کو ذمہ دار بنایا گیا، اسے احساس ذمہ داری دیا گیا. جانوروں کو کوئی ذمہ داری سپرد نہیں کی گئی چونکہ ان کے پاس عقل موجود نہیں، لیکن انسان کو ایک ذمہ دار انسان بنایا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. سن لو تم میں سے ہر شخص حاکم ہے، تم میں سے ہر شخص حاکم، اور تم میں سے ہر ایک انسان سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا. کلکم مسئول عن رعیتہ. آج تک ہم نے سنا ایک ہوتا ہے حاکم جسے ہم بادشاہ کہتے ہیں، اس کی رعایا یعنی کہ پرجا جسے کہا جاتا ہے. یہ اللہ کے یعنی ہم سمجھتے تھے ایک حاکم اس کی رعایا پرجا، بادشاہ سے اس کے پرجا کے بارے میں، اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تو نے ان کے ساتھ کیسا معاملہ کیا، عدل و انصاف کا قیام تو نے کیا یا نہیں کیا، تو نے ان کے ساتھ رواداری اور ان کی دلجوئی کے سامان پیدا کیے یا نہ کیے. صرف بادشاہ سے پوچھا جائے گا. سرکار فرماتے تم میں سے ہر انسان حاکم اور تم میں سے ہر انسان سے اس کی رعایا، اس کی پرجا کے بارے میں سوال کیا جائے گا. ہماری تو کوئی رعایا نہیں ہے، ہماری کوئی رعایا، ہماری کوئی پرجا. سرکار فرماتے ہیں کہ بادشاہ ہو تو اس کی حکومت میں رہنے والے سارے کے سارے اس کی رعایا ہیں، اور ایک بندہ مرد ہے، مرد تو اس کے گھر میں اس کے ماتحت رہنے والی اس کی بیوی، اس کے بچے اس کی رعایا ہے. اگر ایک متولی ہے، اگر ایک بڑا سربراہ ہے، یعنی کہ سماج کے ہم بڑے بناتے نا، سماج کا بڑا ہے، یہ فلاں سماج کا بڑا، یہ فلاں سماج کا بڑا، یہ جو سماج کے بڑے ہیں وہ بھی حاکم، اور ان سے بھی ان کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کے دور میں، آج کل کے زمانے میں جب احساس ذمہ داری نہیں ہے تو ہر کوئی بڑا بننا چاہتا ہے، ہر کوئی اپنے سماج کا بڑا بننا چاہتا ہے، اپنے معاشرے کا بڑا بننا چاہتا ہے، متولی بننا چاہتا ہے، ٹرسٹی بننا چاہتا ہے. لیکن پرانے زمانے میں صحابہ کرام کو دیکھیں، جب خلافت کی بات آئی تو بات یہ تھی کہ خلافت یعنی خلیفہ کون بنے، حضور کا نائب بننا ہے، تو جتنی حضور کی ذمہ داریاں تھی وہ ساری ذمہ داری اس کے سر آئے گی. تو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں عمر ہے، علی ہیں، یا عبد الرحمن ابن عوف ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، کسی کو بنا دو. تو حضرت عمر وہ چالاک انسان، وہ ہوشیار انسان جو آگے بڑھے، میرے سر آئے اس سے پہلے ابو بکر کے سر آگے بڑھے. آگے بڑھ کر انہوں نے کہا ہے ابو بکر آپ سے بڑھ کر ہم نے کسی کو نہیں دیکھا، آپ سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا، آپ جو سنبھال سکتے ہیں وہ ہم نے کسی کو سنبھالتے نہیں دیکھا. جیسے کہ وہ نظارہ دیکھ چکے تھے، سرکار کی وفات ہوئی، سرکار حجرہ عائشہ میں ہیں،
سرکار کی وفات ہو گئی، سارے صحابہ مسجد میں رو رہے ہیں، عثمان غنی چکر لگا رہے ہیں، بار بار بے ہوش ہو جاتے ہیں، بار بار بے ہوش ہوتے ہیں۔ عمر فاروق تلوار لے کر ادھر سے ادھر چکر لگا رہا، خبردار کسی نے کہا کہ حضور کی وفات ہوئی میں اس کی گردن کاٹ دوں گا، وہ الگ جلال میں ہے۔ صدیق اکبر کو پتا چلا، وہ گھر سے آئے، مسجد کا ماحول دیکھا، بڑا غمناک ماحول، فوراً حجرے رسول میں پہنچے، حضور کو دیکھا، آپ کی پیشانی پر بوسہ دیا، حضور کی پیشانی پر بوسہ دیا، پھر باہر آئے، آ کر خطبے کے لیے منبر پر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر ارشاد فرماتے اے مسلمانوں خاموش ہو جاؤ، اے عمر بیٹھ جاؤ۔ عمر کہتے نہیں بیٹھوں گا، اگر کسی نے کہہ دیا کہ حضور کی وفات ہوئی قتل کر دوں گا، اس کی گردن اڑا دوں گا۔ کہتے وہ صدیق اکبر تھے، توجہ نہیں تھی، یہ نہیں عمر بیٹھ جا، یہ وہ کوئی غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا ٹھیک تو تیرے حال پر رہ، میں ابھی تجھے بتاتا ہوں۔ پھر صدیق اکبر نے خطبہ دینا شروع کیا، آپ ارشاد فرماتے سن لو، قرآن کی آیت آپ نے تلاوت فرمائی کہ آپ سے پہلے، حضور سے پہلے بھی انبیاء کرام آئے اور ان کی بھی وفات ہو گئی، تو کیا حضور کی وفات ہوگی تو تم اسلام سے پھر جاؤ گے؟ پھر صدیق اکبر فرماتے سن لو، جن کا خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ وفات پا گئے، اور جن کا خدا اللہ ہے تو اللہ حی و قیوم، وہ ہمیشہ زندہ، اس پر کبھی موت نہیں آنے والی۔ کہتے حضرت صحابہ کہتے صدیق اکبر نے جب وہ آیت کریمہ تلاوت کی نا کہ آپ سے پہلے بھی بہت سے انبیاء کرام آئے اور ان کی وفات ہوئے، حضور بھی جائیں گے، آپ کی بھی وفات ہو، جب یہ آیت تلاوت کی تو ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ اس سے پہلے کبھی ہم نے یہ آیت سنی نہ ہو، ہمیں یاد ہی نہیں تھی آیت، لیکن انہوں نے سنائی تو ہمیں تھوڑی دل کو تسلی ہوئی کہ نہیں، حضور کو بھی ایک دن تو جانا ہی تھا۔ اب عمر کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، بیٹھ گئے خاموشی سے۔ اب تک کیا کہہ رہے تھے؟ اب تک کہہ رہے تھے اگر کسی نے کہا کہ وفات ہوئی حضور کی میں گردن اڑاؤں گا، لیکن جیسے ہی آیت سنی اور صدیق اکبر کا یہ جملہ کہ جو حضور کی بندگی کا جو یعنی حضور کو خدا سمجھتا تھا تو وہ وفات پا گئے، جو اللہ کو خدا مانتا ہے وہ سن لے کہ اللہ حی و قیوم، وہ کبھی اس پر موت نہیں آنے والی۔ کہتا اب حضرت عمر نے سنا، وہ بھی خاموشی سے بیٹھ گئے۔ اب لوگوں کو تسلی ہوئی، تو عمر وہ نظارہ دیکھ چکے تھے کہ امت کو مشکل حالات میں اگر کوئی سنبھال سکتا ہے وہ ابوبکر صدیق کی ذات ہے۔ تو صدیق اکبر آگے بڑھے خلیفہ بنا دیا، تو صدیق اکبر خلیفہ بنتے ہی پہلا خطبہ ارشاد فرماتے سن لو، میں اس لائق نہیں کہ تمہارا خلیفہ بنوں، میں اس لائق نہیں، اپنے اندر وہ استعداد وہ صلاحیت نہیں پاتا کہ میں تمہارا خلیفہ بنوں، لیکن تم نے بنا دیا ہے تو پھر اب میری ذمہ داری ہے۔ جب تم نے میں بننا نہیں چاہتا تھا لیکن تم لوگوں نے بنا دیا تو اب میری ذمہ داری، تو سن لو، تم میں جو سب سے زیادہ کمزور ہے وہ میری نگاہ میں طاقتور ہے، اور تم میں جو سب سے زیادہ طاقتور وہ میری نگاہ میں سب سے کمزور ہے۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ طاقتور ہو تمہاری طاقت میرے سامنے نہیں چلے گی، میں حق دلوا کر رہوں گا، میں انصاف کر کے رہوں گا، اور اگر کوئی غریب کمزور ہے وہ مجھ سے ڈرے نہیں، وہ میری نگاہ میں طاقتور ہے، وہ آ کر مجھ سے اپنا حق مانگ سکتا ہے، وہ حق لے سکتا ہے۔ تو یہ احساس ذمہ داری تھا، تو لوگ ڈرتے تھے کہ نہیں میں ذمہ داری نہیں لیتا، میں نہیں لیتا، کسی اور کو دو۔ لیکن جب احساس ذمہ داری نہ رہا تو ہر کوئی بڑا بننا چاہتا ہے، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر مجھے پوری قوم کا جواب دینا ہوگا۔ یہ امامت کا مسئلہ آسان سمجھتے ہیں، یہ امامت کا مسئلہ یہ بڑا بھاری مسئلہ ہے، بڑا بھاری۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کوئی بھی پڑھا سکتا ہے، کوئی بھی کھڑا ہو جائے، تو ہم کو بھی یاد ہے تو پڑھا تو ہم بھی سکتے ہیں، ہم کہیں بھی کھڑے ہو جائیں نا ہم بھی نماز پڑھا سکتے ہیں۔ امام صاحب ایسا کون سا بڑا تیر مار دیتے ہیں، امام صاحب بہت بڑا تیر مارتے ہیں، وہ اس لیے کہ وہ احساس ذمہ داری کے ساتھ مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں، میری ہوگی تو میرے پیچھے 100 لوگوں کی ہوگی، میری نہیں ہوگی تو ان سب کی نہیں ہوگی، اور جنہوں نے پڑھی پیچھے کھڑے ہو کر قیامت میں ان سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تیری نماز کیوں نہیں ہوئی، امام سے پوچھا جائے گا تیری وجہ سے 100 کی گئی، تیری وجہ ان کو تو میں نے یعنی جنہوں نے پیچھے پڑھی ان کے نام اعمال میں تو ٹک ہو گئی کہ بھائی پڑھ لی اس نے، لیکن اس امام کے نام اعمال میں 100 کی نماز قرضے پر باقی رہی، تو نے 100 کی نماز بگاڑی ہے، تیری نہیں تو ان کی نہیں ہوئی۔
تیرے ذمہ 100 کی نماز ہے نا. تو امامت کا مسئلہ بھی بڑا بھاری، یہ بھی احساس ذمہ داری کا کام ہے کہ ہم یہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے ہیں. آپ نے سمجھا بڑا آسان، نہیں، صورتیں یاد کر لینا یہ کوئی کمال نہیں، لیکن جیسا قرآن پڑھنا چاہیے ویسا قرآن پڑھنا یہ کمال کی بات ہے. میں کئی مسجدوں میں جاتا ہوں نا، کئی مسجدوں میں، تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں کہاں پھنس گیا، کس کے پیچھے کھڑا ہو گیا. مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ ان کو نہ اللہ اکبر کہتے آتا ہے، نہ سمیع اللہ لمن حمیدہ. اب سوچو قرآن تو دور رہ گیا، ابھی تو پہلا اللہ اکبر ہے. یہ تکبیر، اماموں کو تکبیر کہتے نہیں آتی، اور وہ پھر بھی مصلی امامت پر کھڑے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں احساس ذمہ داری نہیں ہے. اگر ہوتا تو وہ سیکھتے پہلے کہ ہمیں اللہ اکبر کیسے کہنا ہے، ہمیں سمیع اللہ لمن حمیدہ کیسے کہنا ہے. اور وہ کہہ رہا ہے مثال کے طور پر ایک امام، میں پیچھے کھڑا ہو گیا، اللہ اکبر کہہ کے میں تو کھڑا ہو گیا، مجھے نہیں پتا وہ کیسا امام تھا، لیکن جب پھر اس نے اللہ اکبر کہنا شروع کیا تو میرا دماغ خراب. اب نماز چھوڑ کر جاؤ تو فتنہ، بھائی کیوں بھاگ گئے، نماز توڑ کر ہوتا ہے نا لوگوں میں سوالات. تو بھائی میں نے بعد میں ان کو سمجھایا کہ بھائی ایسا نہیں. اب وہ اللہ اکبر کیسا، اللہ اکبر، وہ اکبر تو کھا جا، وہ بر تو گیا غائب. کچھ ہوتے ہیں، کچھ امام ایسے آج بھی مسجد میں موجود ہیں جو اللہ اکبر، نماز فاسد، اکبر کہتے ہی نماز فاسد ہو جاتی ہے. لیکن آج بھی وہ امامت کر رہے ہیں، آج بھی امامت کر رہے ہیں، آپ کے شہر میں کر رہے ہیں. یہ میں کہہ رہا ہوں. کچھ ہیں اللہ، ابے آ میں بھی نہیں کھینچنا، اکبر میں بھی نہیں کھینچنا، اللہ کی لام میں تو کھینچ سکتا ہے. بول اللہ اکبر، کہو اللہ میں کھینچنا کھینچ اللہ کے لام میں، لیکن اللہ کے الف پر کھینچے گا یا اکبر کے الف پر کھینچے گا یا با پر کھینچے گا، نماز فاسد ہو جائے گی. اور شروع میں اگر ایسا ہوا تو نماز شروع نہیں ہوگی. پہلی تکبیر میں اگر ہو گیا نماز شروع نہیں، تو یہ پھر بھی نماز پڑھا رہے. کیوں؟ اس سے کہ احساس ذمہ داری نہیں ہے. قرآن کی تلاوت میں اتنی غلطیاں، اتنی زیادہ غلطیاں کہ میں سوچتا ہوں یہ کیوں ایسی تلاوت کر رہے ہیں، ان کو پہلے سیکھنی چاہیے. الحمدللہ آپ کے امام صاحب ماشاءاللہ ہے نا، ہر اعتبار سے درست، بالکل ٹھیک ہے نا، تکبیر میں بھی اور قرات میں بھی کوئی غلطی نہیں ہے نا، الحمدللہ. لیکن کہنے کے بعد ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو یہ مسلح جو ہے وہ ذمہ داری کا ہے. تو بہرحال یہ امام جو ہے نا وہ اپنے مقتدیوں کا حاکم، یہ جتنے مقتدی وہ اس کی رعایا، اور آپ اپنے گھر کے حاکم. آپ کے گھر میں آپ کے ماتحت جتنے ہیں، آپ کی بیوی ہو، بچے ہوں، آپ کی بہنیں ہوں یا جو بھی ہوں، کہ جن کا آپ خرچ اٹھاتے ہیں، جن کی ذمہ داری آپ کے کاندھوں پر، وہ سب آپ کی رعایا. تو پھر آپ سے سوال ہوگا کہ تیرا بیٹا اس راہ پر چلا، وہ جا رہا تھا گناہ کے راستے پر، تو نے روکا کیوں نہیں؟ وہ نماز نہیں پڑھ رہا تھا، تو نے نماز کا کہا کیوں نہیں؟ تو خود اٹھ کر فجر کی نماز کے لیے جا رہا تھا، اپنے گھر والوں کو اٹھایا کیوں نہیں؟ تو نے خود تو پڑھ لی، گھر والوں کو کیوں نہیں اٹھایا؟ ایک بزرگ کے پاس ایک بندہ آ گیا، میں نے اس سے پہلے بھی شاید بیان کیا ہو. وہ بزرگ کے پاس آ کر کہتا، حضور میں تو روزانہ فجر میں اٹھ جاتا ہوں، نماز پڑھنے کے لیے آتا ہوں، مسجد میں حاضر ہوتا ہوں، لیکن میرے گھر والے جو نا وہ نہیں اٹھتے، بیوی بچے نہیں اٹھتے. آپ کچھ دعا، کچھ تعویذ ایسا کچھ کریں کہ وہ بھی فجر میں اٹھنے لگے. بزرگ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی. بزرگ فرماتی، یہ بتا تیرے گھر میں آگ لگ جائے گی، تیرے گھر میں آگ لگ جائے گی تو اٹھ گیا ہے دوڑ کر بھاگے گا، بیوی بچوں کو رہنے دے گا، گھر میں رہنے دے گا؟ کہتے نہیں، ان کو بھی اٹھا کر بھاگوں گا باہر، انہیں بھی جیسے ویسے زبردستی بھی اٹھا کر بھگواؤں گا. کہتے ہیں تو پھر جہنم کی آگ سے بچ، تو خود بھی بچ اور انہیں بھی بچا. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، تم اپنے آپ کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اگر فجر میں آپ اٹھتے ہیں، آپ کے گھر والوں کو بھی اٹھا دیجئے، یہ آپ کی ذمہ داری. اگر نہیں اٹھایا، کل قیامت میں آپ سے پوچھا جائے گا. آپ نے گناہ سے اپنے اولادوں کو، اپنے گھر والوں کو نہ روکا، آپ سے سوال ہوگا، اس سے کہ آپ حاکم ہو، آپ کی رعایا کے بارے
بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا. یہ سماج کے جو بڑے ہیں اگر وہ سماج میں برائی دیکھتے ہیں, جوئے کا اڈا چل رہا ہے ان کی نگاہوں کے سامنے, معاشرے میں جوا کھیلا جا رہا ہے, ان کے محلے میں انہوں نے کوئی ایکشن نہ لیا, قیامت میں ان سے پوچھا جائے گا تو اپنے سماج کا بڑا بنتا تھا, تو نے جوا روکا کیوں نہیں, تو نے شراب روکی کیوں نہیں, تو نے اپنے لوگوں کو جس قوم کا تو بڑا بناتا انہیں تو نے برائیوں سے کیوں نہ روکا, تو لوگوں کو اس بات کی تلقین کیوں نہ کرتا تھا تو کوئی شراب نہ پیے, جوا نہ کھیلے, نماز اگر چھوڑتے ہیں تو نے تلقین کیوں نہ کی, کل سے نماز پڑھنا. آپ سوچیں نا, کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی پروگرام رکھا, شادی کا ہی پروگرام ہے, ہم نے جو کوئی بھی ہے نا, ہاں سب آ جانا, کوئی بھی باقی نہیں بچے, کام کرنے سب پہنچ جانا. کہتے میں بڑا ہوں, میری بات سب سنتے ہیں, تو کہتا تو کیا وہ نماز نہ پڑھتے, کبھی تو نے کہہ کر دیکھا خبردار کوئی بھی باہر نہ رہے, اذان ہو جائے تو سارے نماز کے لیے پہنچ جانا, ورنہ یہ کروں گا وہ کروں گا. آپ نے کچھ تو کیا ہوتا, آپ نے تو کبھی کہا ہی نہیں. آپ تو یہ سوچتے رہے کہ میں تو پڑھتا ہوں نا, دوسرے پڑھے نہ پڑھے مجھے کیا لینا دینا. اگر یہ سوچ ہے تو پھر آپ بڑے بننے سے پیچھے ہٹ جائیں, آپ احساس ذمہ داری نہیں رکھتے تو آپ کا کام نہیں ہے. اگر آپ بڑے بننا چاہتے ہیں, چاہے گھر میں ہو چاہے معاشرہ اور سماج میں ہو, اگر بڑا بننا ہے تو احساس ذمہ داری پیدا کریں, کل قیامت میں آپ سے سوال کیا جائے گا. اچھا پھر دوسرا ایک یہ تو قوم کے اعتبار سے اجتماعی احساس ذمہ داری, ایک انفرادی احساس ذمہ داری بھی ہے. ہم اپنے اعتبار سے تنہا اکیلے کی بھی بہت سی ذمہ داریاں ہیں. اگر کوئی مسلمان بیمار ہے تو ہم عیادت کے لیے جائیں, اگر کسی کا انتقال ہوا تو جنازے میں شرکت کریں, نماز جنازہ میں شرکت کریں, دفن میں شرکت کریں. اسی طرح سے اگر کوئی بندہ ایسا موجود ہے کہ جو یعنی کہ پریشان حال ہے, ہم اس کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کریں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس کی پریشانی دور نہیں کر سکتے لیکن آپ کسی اور کے ذریعے کروا سکتے ہیں. آپ نے کسی اور سے بات کر کے یا کچھ لوگ مل کر اس کی پریشانی کو دور کر دی. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں, جس نے دنیا میں کسی مسلمان کی ایک پریشانی کو دور کیا, اللہ قیامت کی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی اس سے دور فرما دے گا. دوسرا ہمارے احساس ذمہ داری میں ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے, اگر کسی کے عیب پر مبتلا ہوئے, کوئی ایک بچی ہے, کسی مسلمان بھائی کی لڑکی ہے, ہم نے اسے کسی کے ساتھ دیکھا, غلط راہ پر دیکھا, کوئی غلط بات اس کی ہم نے دیکھی, تو ہمارا حال کیا ہے, ہماری ذمہ داری کیا ہے, ہم کرتے کیا ہیں. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دوسرے سے کہتے ہیں وہ فلاں کی لڑکی, اس کو میں نے فلاں کے ساتھ اسکوٹر پر بائک پر جاتے دیکھا, اس سے ملاقات کرتے گارڈن میں دیکھا. ہم نے دوسرے سے کہا, تیسرے سے کہا, پورے گھر میں کہا, پورے محلے میں کہا, ہم سب سے کہتے رہے, لیکن ہماری ذمہ داری یہ تھی کہ ہم سطر پوشی کرتے. ہم اس کے باپ سے جا کر تو بات کرتے, اس کے باپ سے تو کہتے, یا اس کی ماں سے, اس کا جو بھی گائیڈنس ہوتے ان سے ہم کہتے کہ تم اپنی بچی کو سنبھالو, تمہاری بچی یہ فلاں کے ساتھ میں نے دیکھی, ایسا کیا ویسا, جو بھی غلطی ہے چاہے لڑکا ہو یا لڑکی, ہم اس کے ماں باپ سے تو کہتے, لیکن پورے محلے میں پورے گاؤں میں اس بات کو پھیلانا کہتے یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. اللہ کے رسول کی حدیث مبارکہ سرکار ارشاد فرماتے, من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ, جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی, اللہ قیامت میں اس کے سارے عیب چھپا دے گا, سارے عیب چھپا دے گا. یعنی بندے نے گناہ تو یہاں کیے تھے دنیا میں, لیکن اس کا ایک قاعدہ اصول تھا کہ میں کسی کے عیب کسی کو بتاؤں گا نہیں, کسی پر کھولوں گا نہیں, وہ یہاں چھپاتا رہا. آپ قیامت میں وہ بندہ پہنچا, کہتے جیسے ہی پہنچا اللہ فرمائے گا تو نے یہ کیا. اچھا یہ حساب بھی اس سے کیسے پوشیدہ ہو رہا ہے, اہل محشر کھڑے ہیں, کسی کو پتہ ہی نہیں کہ کیا حساب ہو رہا ہے. اللہ فرمائے گا یہ گناہ, یہ سارے گناہ کیے ہیں, اور یہ نیکیاں ہیں, یہ گناہ بھی ہے. اللہ فرمائے گا یہ گناہ تو نے میرے بندوں کی عیب پوشی کی, میں تیری چھپا رہا ہوں, میں تیرے عیب چھپا رہا ہوں, جا میں نے تجھے بخش دیا, جنت میں داخل ہو جا. ایک دوسری حدیث مبارکہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ رات میں گناہ کرتا ہے اور اللہ نے اس پر پردہ ڈال دیا, بندے نے رات میں گناہ کیا یا کبھی بھی گناہ کیا اور اس اللہ نے اس پر دنیا میں پردہ ڈالا, کسی کو نہیں پتا کہ اس بندے نے کیا گناہ کیا, کسی کو نہیں پتا. کہتے اگر دنیا میں اللہ نے چھپایا تو اللہ آخرت میں بھی چھپا لے گا, لیکن اگر دنیا میں اس نے کھول دیا تو قیامت میں اللہ بھی کھول دے گا.
ہے نا. یعنی کیا ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی گناہ کیا, مثال کے طور پر ایک بندہ, میں ایک نارمل مثال دے رہا ہوں, گناہ تو بڑے بڑے ہیں وہ میں نہیں بیان کرتا, ایک چھوٹی سی مثال نارمل سی, کیا فلم دیکھ کر آئے تھیٹر میں, ہے نا, فلاں فلم لگی تھی, آپ دیکھ کر آئے, اور دیکھنے کے بعد آپ نے آ کر دوستوں سے کہا یا فلاں فلم میں ابھی تھیٹر میں جو لگی نا دیکھ کر آئے, بہت زوردار فلم, کیا ایکشن, کیا یہ کیا وہ, آپ نے آ کر سب بیان کیا, گویا آپ اعلان کر رہے ہیں کہ میں گناہ کر کے آیا ہوں. آپ اعلان کر رہے ہیں نا اپنے دوستوں کے بیچ کہ میں فلاں گناہ کر کے آیا, اور ہم ترغیب بھی دے رہے ہیں کہ بہت زوردار تم بھی گناہ کر کے آؤ. نیکی کی ترغیب تو کبھی نہیں دی, لیکن اپنے دوستوں کو گناہ کی ترغیب دے رہے ہیں, تو یہ بھی گناہ ہے. تو یہ جب آپ نے کھولا ہے تو قیامت میں اللہ بھی کھول دے گا, اللہ بھی کھولے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم عیب پوشی کریں, کسی کے گناہوں کو کھولے نہیں, ہے نا. اور انفرادی ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کریں, اور حضور سے سب سے زیادہ محبت کریں. ابھی معاملہ چلا یا آئی لو محمد پر, ہے نا, بہت سو کی گرفتاری ہوئی. اب یہ ایف آئی آر ہوئی, ہے نا, اگر آئی لو محمد کا بینر لگانے پر اگر گرفتاری ہوتی ہے تو سارے مسلمان مل کر لگائیں گے. ہم کروڑوں بار جیل میں جانے کے لیے تیار ہیں, ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم پر کیا کاروائی ہوتی ہے. لیکن یہ اصل یعنی کہ مسئلہ یہ کہ ایک جگہ عید میلاد میں جہاں منڈپ لگایا جاتا تھا, بینر لگائے جاتے تھے, پولیس اب یہ کہہ رہی ہے کہ وہاں پر ہم نے لگایا تھا, یعنی مسلمانوں نے وہاں سے ہٹ کر کہیں اور لگایا منڈپ, اور وہاں بینر لگایا, کچھ لوگوں نے اس کی مخالفت کی, حالانکہ وہ مخالفت بھی درست نہیں. تم جب کرتے ہو تو ہم ٹوکنے نہیں آتے, جب ہم کریں تو تمہیں کیا پیٹ میں درد ہوتا ہے. جب تم کر رہے ہوتے ہو, تم اپنا جلوس نکالتے ہو, ایک مسلمان بھی نہیں جاتا کہ تم اس رستے سے نہیں جا سکتے, تم ایسا نہیں کر سکتے. یہ سارے سڑکوں پر اور سارے یعنی کہ پورے پل برج وغیرہ پر, سڑکوں پر یہ اپنے جھنڈے لگاتے. ہم نے کبھی منع کیا؟ ہم کبھی ان سے نہیں گئے, نہ پولیس میں گئے, نہ ان کے پاس گئے کہ تم نے جھنڈے کیوں لگا دیے. ٹھیک ہے, تمہاری آستھا تم لگاؤ, لیکن جو ہماری آستھا ہم لگائیں گے, جو ہماری عقیدت ہم لگائیں گے, ہمیں کوئی نہیں روک سکتا. ہم آئی لو محمد کے نعرے بھی لگائیں گے, اور ہم آئی لو محمد کے بینر بھی لگائیں گے, اپنی ڈی پی پر بھی آئی لو محمد لگائیں گے. پوری دنیا میں ہم آئی لو محمد کو ٹرینڈ کر کے نمبر 1 پر لے جائیں گے. پوری دنیا پکارے گی آئی لو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کہنے کی بات یہ ہے, پولیس اب صفائی دے رہی ہے. پولیس کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے ادھر سے ادھر لگا دیا تھا, انہوں نے ویرود کیا, ہم آئے, ہم نے دوبارہ یہاں لگوا دیا جہاں لگتا تھا پہلے. کہتے بس اس کا مقام, لیکن ایف آئی آر کی کاپی میں آپ پڑھیں تو انہوں نے شکایت یہ کی کہ اس سے پہلے تو کبھی آئی لو محمد کا بینر نہیں لگا, مسلمانوں نے نئی پرمپرا شروع کی ہے, اس لیے بند کروائی جائے, اور انہوں نے اس پر ایکشن لیا. بعد میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہی جگہ کا معاملہ تھا کہ ادھر نہیں, آپ پہلے سے جہاں کر رہے ہو وہیں پر کرو, اور پھر منڈپ ادھر لگوا دیا, بینر بھی یہاں لگوا دیا. کہتا اب کوئی پریشانی نہیں ہے. تو آپ افواہیں نہ پھیلائیں, ہم افواہ نہیں پھیلاتے, لیکن جب بھی حضور کے نام کی بات آ جائے گی تو پھر ہم اپنے جانوں کی بھی پرواہ نہ کریں گے. ہماری جانوں کی بھی کوئی پرواہ نہیں, نہ اپنے مال کی کوئی پرواہ. ہم نام محمد پر جینا بھی جانتے ہیں, ہم نام محمد پر مرنا بھی جانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے محبوب کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے کہ جو ہمیں دیکھے تو دیکھ کر کہ یہ غلام محمد جا رہا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.